موسیٰ علیہ السلام کو یقین ایمان رب سچ کہتا ہے، لیکن جب واپس آئے کوہ طور سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باقی قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، غصہ آیا، ڈنڈا لے کر پٹائی کرنے لگ گئے۔ پہلے یقین تھا، اب اطمینان ہو گیا۔ اس وقت اتنا غصہ نہیں آیا جتنا غصہ آنکھوں سے دیکھ کر آیا، تو معلوم ہوا ایمان سے اوپر کا درجہ بولو بولو اطمینان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ بات سے بات نکلی، ہر بات اس کے سمجھانے کے لیے میں نے کہی۔ اب آئیے دوبارہ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام میں اور محمد الرسول اللہ میں ایک خلیل اللہ ہے، ایک حبیب اللہ ہے، مگر حبیب اللہ کی عظمت خلیل اللہ سے زیادہ ہے۔ ابراہیم نے رب سے درخواست کی، اللہ اطمینان کی دولت دے دے، اے اللہ آنکھوں سے دکھا کر مجھے اطمینان عطا فرما دے۔ کہ ابراہیم نے دولت رب سے مانگ کر لی ہے، اللہ سے سوال کر کے لی ہے، اللہ سے درخواست کر کے لی ہے۔ میرے اور آپ کے محمد کا اور پیغمبر کا سبحان اللہ کہہ دو، اتنا اونچا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا نہیں، درخواست نہیں کی، سوال نہیں کیا، مجھے اطمینان کی دولت دے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ صَدْرًا، میں نے تجھے بن مانگے اطمینان کی دولت عطا کر دی ہے۔ جو دولت ابراہیم کو مانگنے سے ملی، حضور کو بن مانگے ملی، اللہ نے خود عطا کر دی۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں، اب میں اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں نے تیرا سینہ کھولا، حضور سے فرمایا میں نے آپ کا سینہ کھولا۔ شرح صدر، اطمینان دولت ہوتی۔ آپ نماز پڑھتے ہو ایمان سے، اور اگر تم نماز پڑھو اطمینان سے، وہ نماز ہی ہو۔ جنت مانگتے ہو ایمان کی بنیاد پر، جنت مانگو اطمینان کی بنیاد پر۔ دوزخ سے ڈرتے ہو، قبر کے عذاب سے ڈرتے ہو، ایمان ہے تمہارا کہ گناہ گار تو ہوگا، اور اگر تمہیں آدھا درجہ مل جائے اطمینان سے جنت کو مانگو، اور دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہو تو مانگنے میں فرق آ جائے۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو اطمینان قلب بتایا، اور یہ وہ اطمینان قلب ہے جو ابراہیم نے مانگا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگا ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ موسیٰ علیہ السلام رب سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے شرع صدر، اپنے احکام پر یقین اطمینان نصیب فرما دے۔ اللہ نے جو دولت ابراہیم و موسیٰ کو ان کے مانگنے پر دی ہے، اس سے اعلیٰ درجے میں حضور کو بغیر مانگے آتا ہے۔ ملا علی قاری یا کوئی اور عالم ہے، مجھے نام یاد نہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی ایک اور عظمت بھی ہے، اور وہ عظمت یہ ہے کہ کسی نبی اور پیغمبر کے جسم کے حصوں اور اعضاء کا ذکر اس پر اترنے والی کتاب یا صحیفے میں اللہ نے اس اہتمام کے ساتھ نہیں کیا جتنا اللہ نے حضور علیہ السلام کے جسم کے اعضاء مبارکہ کا ذکر نام لے 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 کر قرآن کریم میں۔ یہ حضور کی عظمت ہے، حضور علیہ السلام کے دل کا قلب گھر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا حضور کی عظمت بتانے کے لیے۔ کیسے؟ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ جبرائیل نے یہ قرآن اتارا ہے ہمارے حکم سے آپ کے دل پر، حضور کے دل کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کا ذکر نام لے کر اللہ نے قرآن میں کیا۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف بلند ہوتا دیکھا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا ذکر اللہ نے نام لے کر آنکھوں کا قرآن میں بیان کیا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ حضور کی آنکھوں کا ذکر، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا، حضور کی گردن کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ کسی پیغمبر کی گردن کا، کسی کے سینے کا، کسی کے چہرے کا، کسی کی آنکھوں کا، کسی کے دل کا اللہ نے نام لے کر قرآن میں ذکر نہیں کیا، حضور کا ذکر کیا۔ وَلَا تَمْنُنْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اس پر حضور کے ہاتھوں کا اور گردن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ حضور کی زبان کا ذکر
زمان کو حرکت کرے. اور جو صورت میں نے پڑھی حضور کے سینے کا اور کمر کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں کیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. حضور کے سینے کا ذکر, حضور کی پشت مبارک کا ذکر, کیا عظمت دی اللہ نے ہمارے کو. اور پھر اس کو ذکر کر کے آگے اللہ نے کیا کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذکرک. ورفعنا, میں نے تقریر ورفعنا لك ذکرک پر کرنی تھی مگر وہ ساری تمہید میں گزر گئی, لہذا یہ پھر کبھی کریں گے. آج کتنا کہتا ہوں اللہ نے کہا میرے محبوب پیغمبر, ہم نے سے کون مراد ہے؟ بولو آپ نے, کس نے؟ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو, آپ کی شان کو, آپ کے مرتبے کو, آپ کے مقام کو, آپ کی عظمت کو بلند کیا ہے. بھائی قمر سن رہا اللہ نے کیا شان حضور کے بیان کی ہے. علماء بیٹھے ہیں یا کئی دوست لوگ ہوں گے نہیں تو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے یوں ہی کہا میرے محبوب تیری شان بلند کر دی گئی, اور جو بھی نہیں کہا تیری شان بلند کی جائے گی, تجھے اونچا کیا جائے گا. اگر یہ ہوتا تو وعدہ ہوتا, اور اللہ چاہتا تھا میرے پیغمبر کو وعدے کے پورا ہونے کے انتظار کی تکلیف بھی نہ ہو. ادھار نہیں رکھا اندر, اور یوں نہیں کہا آپ کی شان بلند کر دی گئی, یوں نہیں کہا آپ کا مقام اونچا کر دیا گیا, یہ نہیں کہا آپ کو عظمتیں دے دی گئی. اتنی عظمت ہے پیغمبر کی. اللہ نے کہا ذرا غور کرنا, ہم نے آپ کی شان بلند کی, ہم نے آپ کی شان بلند کی. اللہ نے اپنا نام کیوں لیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس نے میرے محبت کی عظمت اور بلندی کو دیکھنا ہو وہ عظمت دینے والے خدا کو دیکھے. فعل کی عظمت فاعل سے ہوتی ہے. مفتی صاحب جانتے ہیں فعل کی عظمت, کام کی عظمت کام کرنے والے سے ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے جس نے میرے محبوب کی بلندی اور عظمت کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے جس نے ان کو بلندیاں دی ہیں. جب بلندیاں دینے والا رب ہے تو اس بلندیوں کی کیا شان ہوگی. جس رب کی کوئی حد نہیں اس کی عظمتوں کی بھی کوئی حد نہیں. اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا ہے. ذرا درمیان میں ایک بات کہہ دوں اور میں بتانا چاہتا ہوں ویسٹ کو اور یورپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ بعض یورپ کے ملکوں میں توہین آمیز کارٹون چھاپے تھے. حضور کی شان کے خلاف کتابیں نکلائی گئی. وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. سن لے دنیا ہے یورپ, جس پیغمبر کو خدا نے عظمت دی ہو ساری کائنات مل کر اس کی عظمت کو نیچے نہیں کر سکتی. اس کی عظمت بلند سے بلند ہوتی آئے. لاکھ انسلٹ اور توہین کرنے کی کوشش کرو, مسلمان کے دل سے حضور کی عظمت کو نہیں نکالا جا سکتا. غازی المدین شہید سے جب انہوں نے گستاخ رسول کو ختم کر ڈالا جذبات میں آ کے, تو ان کے وکیل نے کہا جب تو عدالت میں جائے گا جج کے سامنے یہ کہنا کہ جب میں نے قتل کیا تھا میرے ہوش و حواس قائم نہیں تھے, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں. یہ کہے گا پھانسی سے تختہ دار سے بچ جائے گا, عمر قید ہو جائے گی. اور اگر اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے کیا ہے اور ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے شعوری طور پر جانتے ہوئے کیا ہے تو پھر تجھے تختہ دار پر لٹکنا پڑے گا. تو غازی المدین شہید نے بڑا ایمان افروز جواب دیا وکیل کو, اور مشورہ دینے والے وکیل, میں نے اپنے پیغمبر کی شان میں بےادبی کرنے والے کو پاگل بن کر نہیں عاشق بن کر مارا, ہوش و حواس کھو کر